ظلم کہیں بھی ہو اور کسی بھی طرح کا ہو، اس کے خلاف احتجاج ہونا ہی چاہیے۔ لکھنؤ میں آج پارا چنار میں ہوئے ان تمام نرسنکھار کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں علماء نے اس کی خاص مذمت کی گئی، اور امید کرتے ہیں دنیا بھر میں تمام تنظیمیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں اس پر ضرور جاگیں گے بھی، اور یہاں کے جو علماء ہیں خاص طور سے تمام مختلف مذہب فکر کے اس پر بھی بات کریں گے۔ ہم شاید اس بات کو بھول گئے ہیں کہ دنیا بھر میں کہیں بھی مانوتا شرمسار ہوتی ہے یا اس کے خلاف قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہوتا ہے تو جو ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہیں وہ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے پارا چنار میں سیکورٹی فورسز کی موجودگی میں شیعہ مسلمانوں پر 45 منٹ تک لگاتار اندھا دھند گولیاں برسانے، جس کے نتیجے میں تادم اطلاع 110 سے زائد افراد کے جاں بحق ہو جانے اور 50 سے زائد مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے لکھنؤ میں آل انڈیا شیعہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک پریس کانفرنس کا آیوجن کیا، جس میں بورڈ کے اعلیٰ ادھیکاریوں نے پاکستان میں لگاتار شیعہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنائے جانے پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ پاکستان میں پارا چنار میں تقریباً 5 سے 6 مہینے سے شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور شیعوں کا نرسنگھار ہو رہا ہے اور شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے وہاں کے اوپر پاکستان میں ایک تو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، دو طریقے سے کلنگ ہو رہی ہے۔ ایک ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کہ جو وہاں کی کریم ہے، ہماری جو ہمارا وہاں کا ایلیٹ کلاس ہے اس کو مارا جا رہا ہے، اور جا کے دروازے پر پوچھتے ہیں آپ کون؟ انہوں نے کہا میں اون محمد نقوی۔ انہوں نے کہا آپ پی ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں؟ کہا جی میں پی ٹی وی کا ڈائریکٹر ہوں۔ انہوں نے فوراً اسی وقت ان کو فائر کر دیا، مار دیا۔ اس طریقے سے دسیوں کے نام میں جانتا ہوں کہ وہاں کے اوپر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر 2 لوگ انوالو ہیں۔ سعودی عرب کا پیسہ ہے اور پاکستان کی آرمی ہے، پاکستان کی فوج ہے۔ جس طریقے سے وہاں کے اوپر شیعوں کی کلنگ ہو رہی ہے، میں بہت واضح طریقے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل جس طریقے سے 2 پولیس کی گاڑیاں تھیں کانوائی کے ساتھ میں شیعوں کو لیے جا رہے تھے، وہ لوگ 2 بختربند گاڑیوں میں شیعہ تھے، اور وہاں کے ماب نے جو وہاں کے وہابی لوگ تھے انہوں نے ان کو روکا، اور روک کے انہوں نے پہلے فائرنگ کی اور فائرنگ کے ذریعے سے لوگوں کو مارا، جس کے اندر 17 بچے مارے گئے۔ اور ایک تو ایسی دردناک گھٹنا ہے کہ ایک بچہ دودھ کی شیشی پی رہا تھا، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے کہ دودھ کی شیشی خون میں سنی ہوئی چل رہی ہے۔ میری صبح تک اور ابھی ہمارے ادھیکش جی کی پارا چنار میں بات ہوئی ہے تو مسلسل اس کا گلا ریت دیا ہے بچے کا، چھوٹے سے بچے کا، اور جس وقت ایمبولینس ان کو لے کے وہاں کے لوگ ہاسپٹل جا رہے تھے علاج کے لیے، آپ وہ تصویریں دیکھیے، وہ تصویریں موجود ہیں، ان کی ٹانگیں کھینچ کے ان کو نکال کے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ لہذا میں آپ کے مادھیم سے بھارت سرکار سے یہ مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت سرکار پاکستان کے شیعوں کو اپنے یہاں اسائلم دے، اور جہاں جہاں بھارت کے تعلقات ہوں وہاں کے اوپر ان کو جو لوگ وہاں سے شفٹ ہونا چاہیں ان کو اسائلم دیا جائے۔ جی ساری چیزیں عقائد و نظریات کے علاوہ کی جو چیزیں، کیا اس کے خلاف آئی ایس ایس جس طرح سے داعش کو سپورٹ کیا، بعد میں وہ کھل کر آیا کہ یہ ساری چیزیں امریکہ، اسرائیل اور دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کی طرف ہے کہ عقائد و نظریات کو بھی کچلنا ہے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے ان تنظیم کو آگے بڑھانا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا ایک مل کے تکفیری جو ایک ٹولہ بن کے نبھر کے آیا؟ تو دیکھیے کسی ایک فرقے کو کہنا یا کسی اس پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی رول ہے کہ جن کی سپورٹ ٹیکنیکلی طور پر اگر ان کو ہم کہیں کہ وہ جو ویپنس ہیں اور تمام چیزیں جو ملتی رہتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے بہت اچھی بات آپ نے کہی، پوری طریقے سے پورا سپورٹ ہے، اور سب کا ملا جلا سپورٹ ہے۔ میں تو بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر پورا جب تک کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے وہ سعودی عرب کا ہے، پیسہ سعودی عرب کا ہے، آرمی افغانستان اور پاکستان کی، اور اس کو پورے ویل پلان وے میں وہ پوری طریقے سے حملے پہ حملے کر رہے ہیں اور ویل پلان وے میں وہ مار رہے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ کس طریقے سے نظریہ بنایا جائے، کس طریقے سے اس کو کیا جائے، یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ تنظیموں کا کام نہیں ہے، اور اس کو کچلنا، اس کو کریش کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سامراج آتے تھے عراق میں تو وہاں پوری بسیں اڑا دی جاتی تھی، اور آپ بھی گئے ہیں
اور اس کو کس طریقے سے کرش کیا ہے، وہ ہماری مرجعیت جو وہاں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اس نے پوری طریقے سے اس کو کرش کروایا ہے۔ اگر سے حکومت کہیں کی کھڑے ہو جائے اور وہ کہے کہ ہم اس طریقے کے لوگوں کو کرش کریں گے، ہم اس طریقے کے لوگوں کو ختم کریں گے، تو بے شک ختم ہو سکتی ہے۔ کہ آج پاکستان امریکہ کا پورا سپورٹ ہے اس کو، آج وہ ایک پارا چنار پر قابو نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج 6 سے 7 مہینے ہو گئے ہیں، کیونکہ پوری ویل پلان وے میں نسل کشی ہو رہی ہے۔ جیسے ابھی ہمارے راگھوین بھائی نے کہا کہ ایک پرسنٹیج کم کیسے ہو گئی، پرسنٹیج کم اسی طریقے سے ہو گئی کہ پوری طریقے سے انہوں نے ہماری نسل کشی کی ہے، پوری طریقے سے انہوں نے ہمارا قتل کیا ہے۔ اور دیکھیے اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب سوشل میڈیا ادھر چند برس سے ایکٹیو ہوا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، کاٹا اور وہیں ڈال دیا، کاٹا وہیں ڈال دیا، کاٹا وہیں ڈال دیا، پورے گاؤں کاٹ دیتے تھے، پورے علاقے کاٹ دیتے تھے۔ افغانستان میں ہزارہ میں بانیان میں پوری طریقے سے وہاں کے اوپر شیعوں کا گوشت تل کے بکتا تھا۔ آپ پوچھئے افغانستان میں تول کے گوشت بیچا جاتا تھا انسانوں کا وہاں کے اوپر۔ اس طریقے سے نسل کشی ہو رہی ہے، اور سارے اسلامی ممالک، یونائٹڈ نیشن، UNO، ساری بڑی تنظیمیں جو مانو ادھیکار کی بات کرتی ہیں، سب اپنے منہ سے لے بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے منہ میں لڈو بھرے ہوئے ہیں اور کوئی بول نہیں رہا ہے۔ یہ پاکستان نہیں ہے، اس کو پاک کے بجائے اگر آپ پاپ کی لفظ کے ساتھ میں پاکستان کا استعمال کریں تو اس کا ثبوت آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے شیعوں کے ساتھ ہمیشہ ظلم و ستم ہوتا رہا۔ کبھی کراچی کے امام باڑوں میں آگ لگائی گئی، کبھی مسجدوں میں بم پھینکے گئے، کبھی جلوسوں پر حملے کیے گئے، اور آپ کو خیال ہوگا چہلم کے موقع کے اوپر پارا چنار میں اس سے پہلے بھی فساد ہو چکا ہے، قتل عام ہو چکا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی پروٹیسٹ کیا تھا، لیکن اس وقت اتنا بڑا قتل عام نہیں ہوا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ ہم مسلمانوں میں ایک اقلیت ہے جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، اس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر رپورٹرز میں ہمارے ہندو بھائی بھی تشریف لائے ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ دیکھیے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے آج تک میں نے یہی سنا کہ پاکستان کے اندر شیعہ سمودائے کے افراد کا قتل عام کیا گیا۔ اگر سب کو جوڑا جائے، ابھی تک جتنے مارے گئے ہیں پاکستان کے اندر بے جرم و خطا، کوئی ان کی خطا نہیں تھی، تو ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ جائے گی، لاکھ کے اوپر پہنچ جائے گی۔ قبرستانوں کے اندر مارا گیا، تشییع جنازہ یعنی جب آخری انسان کے مرنے کے بعد اس کی رسومات ہوتی ہیں، اس میں شرکت کرتے میں لوگوں کو مارا گیا، اسپتالوں کے اندر فائرنگ ہوئی، جلوسوں کے اندر جو امام حسین علیہ السلام کے جلوس، یہاں ہندوستان میں ہمارے تو ہندو بھائی بھی جلوس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن کہیں پر ایسی گھٹنا نہیں ہوتی ہے کہ کسی کا قتل عام ہو۔ پاکستان کے اندر جان لیوا ایسے حملے ہوئے ہیں جلوسوں کے اندر کہ جس کے اندر کافی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ اور ابھی جو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں دیکھی ہیں اور جو ویڈیوز دیکھے ہیں، اسے کمزور دل آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ پارا چنار میں اس دہشت گردانہ حملے کی پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے بھی کڑی نندا کی ہے اور اپنی ہی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور پاکستان سے دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے ختم کیا جائے تاکہ پاکستان کی عوام بھی سکھ کی سانس لے سکیں۔ اگر میرا قاتل بھی، میرا دشمن بھی میرے اوپر حملہ کر رہا ہو، اس کا بچہ مصیبت میں آ جائے، تو انسانیت میری یہ کہے گی کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم اس کی مدد کریں گے، سیوا کریں گے۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ انسان نما درندے رہتے ہیں، یہ جانور ہیں، دیکھنے میں انسان ہے، نہیں میں غلط کہہ گیا، جانوروں میں بھی احساس ہوتا ہے۔ ایک کتا بھی اگر کسی کے دروازے سے روٹی پاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آج کی یہ خاص رپورٹ اطہر کاظمی کی، دی ٹائمز نیشن، لکھنؤ۔